من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومأوانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ثم صل عليه. حضرات محترم، سیرت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس عظیم عنوان کے ضمن میں دور صدیقی کی فتوحات اور غزوات کا ذکر، جہاد کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اللہ رب العزت نے جو مقام و منصب خلفائے راشدین کو عطا کیا ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا ہے اور ان کے ساتھ خصوصی مدد و نصرت بھی اللہ رب العزت کی ہے. وگرنہ
انتہائی اقل قلیل عرصے میں باوجود اس کے کہ اس دور کا جو روایتی اسلحہ ہے وہ اسلحہ بھی ان کے پاس مکمل مقدار اور معیار کے اعتبار سے نہیں ہے، اور مد مقابل جو قوتیں ہیں وہ اپنے نظم و ضبط میں، اپنی تہذیب و تمدن میں، اپنے حکومتی نظام میں، اپنی فوجوں میں، اپنے اسلحہ میں دنیا کے اوپر ایک رعب قائم کیے ہوئے ہیں، ایک داغ بٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن انتہائی مختصر عرصے میں زمانہ خلافت میں جس وقت مسلمانوں کا یہ ریلا ایک طرف سے نکلتا ہے تو اس کے مقابلے میں بڑی بڑی قوتیں خس و خاشاک کی طرح، تنکوں کی طرح بہتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ یہ سوائے اللہ کی مدد کے اور کچھ نہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہی کی موجودہ جماعت کو منصب خلافت پہ فائز کیا جائے گا، اور آپ سن چکے ہیں کہ منصب خلافت ہے ہی نبوت کے کام کی تکمیل کرنا، اور نبوت کا کام کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ یہ سورۃ الفتح کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، آپ کے پاس ہدایت عامہ ہے، دین حق ہے، اور اس کی غرض کیا ہے؟ کیوں دے کے یہ بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ رب العزت اس پیغمبر اسلام کو اور اس کے دین کو تمام دنیا کے دینوں پہ غالب کر دے۔ اب یہ غلبہ عملی شکل میں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوتا ہے، اور اس قسم کے مارکے سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا اتنی تھوڑی تعداد کے ساتھ اتنے منظم لشکر سے ٹکرانا کوئی عقل مندی والی بات ہے؟ لیکن وہ لوگ ہر کام شریعت کا حکم سمجھ کے کرتے تھے، اپنے عقل کو شریعت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے تھے۔ ایک بات تو اس ضمن میں یہ سمجھنا ضروری ہے، جس کو اصل فلسفہ جہاد کہتے ہیں، جو کہ بار بار آگے صحابہ کرام کے جہاد کا ذکر ہو رہا ہے، کفار کو مارنے کا، قتل کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو اسلام کا فلسفہ جہاد ہے کیا؟ اسلام اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے خون ریزی کو پسند نہیں کرتا، یعنی اسلام جو ہے یہ اپنے ماننے والوں کے ہاتھ پر ناحق خون دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگرچہ اس جدید دنیا میں مسلمانوں کے نظام کو ناکام ثابت کرنے کے لیے مختلف سمتوں سے آوازیں اٹھائی گئیں اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا،
کہ ان کے پاس جو دین ہے، ان کے پاس جو نظام ہے، یہ انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہے، حالانکہ بات بالکل اس کے برعکس ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو اپنے اندر ایک بہت بڑی دعویٰ بھی اور بڑے دلائل بھی رکھتا ہے کہ روئے زمین پر اگر انسانیت بلکہ پوری روئے زمین کے لیے اگر کوئی مفید اور کارآمد نظام ہے تو وہ اسلام کا نظام ہے، لیکن پروپیگنڈا کیا گیا وہ جی یہ دہشت گرد لوگ ہیں جی، قتل و غارت کے شوقین ہیں جی، خون ریزیاں کرتے ہیں جی، اور ڈنڈے کے زور پہ اسلام قبول کرواتے ہیں، اور پھر اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس کے دماغ میں یہ بات سما گئی کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام کے پاس تلوار کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں۔ حالانکہ ادنا درجے کی بھی واقفیت اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہو تو آپ کی نبوی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی 23 برس ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد 23 سالہ زندگی آپ کی نبوی زندگی ہے، جس میں 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور اس میں سے 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں گزارے۔ اس پورے 13 سالہ مکی دور کو انسان بلا وجہ اپنی آنکھوں سے اوجھل کر لے تو اس کی اپنی مرضی، اس پورے 13 سال میں سوائے ظلم برداشت کرنے کے اور کسی چیز کی ترغیب ہی موجود نہیں۔ آپ مکی صورتیں اٹھائیں، ان کے اندر صرف برداشت، صبر، وصبر وما صبرک الا باللہ، میرے پیغمبر صبر کیجیے، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہے، ولا تک فی ضیق مما یمکرون، ان کافروں کی تدبیروں سے آپ پریشان نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، آپ برداشت کریں۔ اب کس طرح برداشت کریں؟ اگر کوئی مارتا ہے تو جھیل لو، کوئی اگر وار کرتا ہے تو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھانی، اگر کوئی تھپڑ بھی مارتا ہے تو مقابلے میں تھپڑ نہیں مارنا، برداشت کرنا ہے۔ اور اللہ نے بھی اس دور کے لیے جوان بھی ایسے پیدا کیے، مرد و زن بھی ایسے پیدا کیے کہ جنہوں نے برداشت کی بھی ایسی مثالیں قائم کی کہ پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ کسی کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو کوئلے کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اور عورت ذات کو، حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑا کے 2 لخت کیا جا رہا ہے، نیزے اور برچھیوں کے وار کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو ظلم ہوا اسلام کی تاریخ کے اندر وہ ظلم غلام قوم کے اوپر ہوا، کہ جو غلام تھے وہ متاثر ہوتے چلے گئے، اور متاثر انہوں نے کہا جی ان کو ماریں گے تو وہ بھی سمجھیں گے، اس لیے کہ آزاد کے اوپر ہاتھ اٹھانا ذرا مشکل تھا۔ تو اس لیے جو ابتدائی طور پر جو صحابہ کرام جنہوں نے ابتدائی زندگی غلامی کی، کسی نہ کسی سردار کی غلامی میں گزاری، ان کے لیے انتہائی سخت ترین حالات تھے اس زمانے میں، سب سے زیادہ تختہ مشق وہ لوگ بنے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ حضرت بلال کے متعلق ہر بچہ جانتا ہے کس طرح کے ظلم و ستم ان پہ ہوئے حضرت بلال پہ، کہ امیہ نے جس وقت پہلے ہاتھ سے ضربے ماری، کوڑے مارے، پھر اس کے بعد لباس جو ہے قمیص اتروا کے پھر سنگریزوں کے اوپر لٹایا سخت ترین گرمی میں، اور مکہ کی گرمی جو ہے یہاں بیٹھ کے کہہ تو دیتے ہیں گرمی میں، لیکن یہ مکہ کی گرمی یہ انسان کے برداشت سے باہر ہے، بغیر چھاؤں کے وہاں پر بیٹھنا یہ بہت مشکل اور اس دور میں تو تقریباً ناممکن بات ہے۔ مکہ کی گرمی سے تو علماء نے مسائل اخذ کیے ہیں باقاعدہ۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات چلی کہ
گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ گدھا تو اس لیے کہ عام طور پہ قانون تو یہ ہے کہ حلال جانور کا پسینہ پاک ہے، حرام جانور کا پسینہ حرام ہے۔ گدھا اور خچر تو حرام جانور ہے، لیکن اس کے پسینے کا کیا حکم؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے پسینے کا حکم یہ ہے کہ پاک ہے۔ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گدھے پر بھی سفر کیا، خچر پہ بھی آپ نے سواری کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے لباس کو دھویا نہیں۔ اور پھر کہا والحر حر مکہ والثقل ثقل النبوہ فکیف لا یارک، کہ گرمی مکہ کی ہو، بوجھ نبوت کا ہو، تو پھر سواری کو پسینہ کیوں نہیں آئے گا؟ سواری کو پسینہ یقیناً آئے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے لباس نہیں دھویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پسینہ گدھے اور خچر کا پاک ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کی گرمی کی تو مثالیں دی جاتی، پھر اس کو عین تپتے ہوئے سنگریزوں کے اوپر لٹا کے سینے پہ چٹانیں رکھ دی گئی، پھر اس پہ مستضاد یہ کہ کوڑے بھی مارے جاتے ہیں اور وجود پہ کھجور کے پتے چبوئے جاتے ہیں۔ حضرت بلال ہے کہ زبان سے ایک ہی رٹ ہے، زبان سے احد 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 کی صدا نکلتی۔ کسی نے مدینہ طیبہ میں جب صحابہ کرام کبھی گزرے ہوئے ایام کو یاد کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے، تو حضرت بلال سے پوچھ لیا کہ بلال، اللہ اللہ بھی تو کیا جا سکتا تھا، سمد سمد بھی تو کہا جا سکتا تھا، احد احد کیوں کہتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جب ایک مرتبہ احد کہا نا، میرا دشمن چڑ گیا، مجھے سمجھ آ گئی اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں دی ہاتھ اٹھانے کی، ورنہ کچھ نہ کچھ تو کر لیتے، ٹکرا جاتے۔ اللہ کے رسول نے اجازت ہی نہیں دی اور تو کچھ کر نہیں سکتا، چلو احد احد کہہ کے جتنا چڑھتے ہیں میں اتنا زیادہ کہتا ہوں، کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف اسی لفظ سے ہوتی تھی، اس کائنات میں عبادت و پکار کے لائق معبود و مسجود ہے تو صرف اور صرف وہ ایک اکیلا اللہ ہے، یکتا ہے وہ۔ اور جب ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا، لیکن ان کا نہ رویہ بدلا نہ نظریہ بدلا، تو چونکہ یہ بھی غلام تھے، ماں بھی ان کی باندھی تھی، ماں کو لے کے آ گئے، کہا کہ اس بیٹے کو سمجھاؤ کہ یہ جو تکرار مسلسل کر رہا ہے نا زبان سے، اس کو ختم کرے اور چھوڑ دے اپنے اس نظریوں۔ اور اس وقت تک اجازت بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دل میں اسلام کو چھپا کے رکھو، جو شخص اظہار نہیں کر سکتا اس کے لیے اجازت ہے بے شک اظہار نہ کرے۔ ماں آ گئی، اس نے آ کے کہا کہ بیٹا دیکھو ہم غلام لوگ ہیں، ابھی تک تو اس کا غلام، میں کسی اور کی باندھی ہوں، آزاد ہو جائیں گے پھر کوئی نہ کوئی موقع زندگی میں مل جائے گا، نکل جائیں گے، پھر جی بھر کے اپنے اللہ کو یاد کریں گے، وقتی طور پہ جب اجازت بھی ہے چھپانے کی تو خاموش ہو جاؤ، اب نہ بولو مزید۔ جب ماں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت بلال مسکرانے لگے، تو ماں نے کہا بیٹا یہ مسکرانے کی کیا بات ہے؟ کہا امی جان اب آج ثابت ہو گیا کہ میرے دشمن کے پاس کوئی ایسا وار باقی نہیں رہ گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ مجھے منوا سکے، سارے حربے اور ہتھیار وہ استعمال کر چکے ہیں، وگرنہ میری ماں کو بھیجتے میرے پاس بنانے کے لیے۔ اب ماں کو بھیجنے کا مطلب یہ کہ دشمن بھی تھک چکا ہے، وہ تھکتا ہے تو تھکتا رہے، لیکن میں احد احد کی صدا سے کبھی نہیں تھکوں گا۔ اللہ یعنی 13 سال تک ایک ایک صحابی کی داستان دیکھو، حضرت خباب ہیں تو ان کو باندھ کر گول چٹائی کے اندر لٹا کے ناک کے اندر دھواں چھوڑا جاتا ہے، اور پھر کبھی بہتے ہوئے کوئلوں کے اوپر اس طرح لٹایا جاتا کہ اندر گڑے پڑ جاتے ہیں بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا حضرت خباب کو کہ خباب سنا ہے آپ کی قبر پر کوئی نشانات ہیں؟ کہا حضرت اگر ہمت ہو تو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ جب اٹھا کر دیکھا تو اندر کالے سیاہ رنگ کے گڑے پڑے ہوئے تھے، اور حضرت خباب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے جب کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا تھا، اور کوئلے پر لیٹے لیٹے وجود کی اپنی
چربی جو ہے جس وقت وہ پگھل کر ان کوئلوں کو اپنے اندر کرتی تھی تو پھر اس کے بعد یہ کوئلے بند ہو جاتے تھے، آگ جلنا بند ہو جاتی تھی، اور پھر جب یہ کوئلے نکالے جاتے تھے تو یہ زخم کالا سیاہ ہوتا تھا۔ یہ کیفیت اس وقت سے ہے، اور یہ زمانہ صحابہ کرام پہ گزرا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عام آدمی نہیں تھے، صحیح جوان مرد انسان تھے۔ فارس کی فتوحات میں ان کا ذکر پہلے کسی حد تک ضمن گزر گیا، اب مستقل طور پہ آئے گا بھی صحیح۔ انہوں نے یہ کہا آ کر، یا رسول اللہ، اگر یہ دشمن ہمارے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں، یہ کفار اتنا ظلم کرتے ہیں، تو کیا ہمارے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں تو نہیں ہیں؟ ہم بھی تو مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم بھی دو ہاتھ کریں، یا مریں گے یا ماریں گے، کچھ تو ہم بھی کر لیں گے۔ جواب میں فرمایا اسبرو انی لم امر بالقتال، صبر کرو، مجھے قتال کی اجازت نہیں ملی۔ اس میں یہی حکمت تھی اس بات کی کہ 13 سال تک برداشت کر کے اس کے باوجود اسلام کا جو پودا تھا ابتدائی طور پر جب تناور ہوتا ہے، جس وقت وہ درخت بنتا ہے، اس میں کسی قسم کا خون شامل نہ ہو، خون ریزی شامل نہ ہو، تاکہ دشمن کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام قربانی کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے، اسلام برداشت کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اگر خون ریزی مقصود ہوتی تو پھر جس وقت فاتح بن کر آئے تھے اس وقت تو حق بنتا تھا نا کہ کسی ایک دشمن کو بھی نہ چھوڑا جائے، لیکن فاتحین کا کیا یہی انداز ہوتا ہے؟ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے فاتح بن کر، آپ نے روایات میں آتا کہ آپ نے اپنا سر مبارک جو ہے وہ اپنی اونٹنی کے اوپر اس طرح جھکایا ہوا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے، جس طرح انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاتح تو جب جاتے ہیں وہ تو سینہ تان کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول عاجزی کی شکل کے اندر داخل ہو گئے، اور جاتے ہوئے وہاں پر امان 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 کی صدائیں لگنے لگیں۔ فرمایا جو حرم میں ہوگا اس کو امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان ہے، ہتھیار پھینک دے گا اس کو امان ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ابھی مسلمان ہوا ہے، فرمایا اس کے اکرام میں بھی ہم یہ کہتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان، امان امان کی صدائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب سارے اکٹھے ہو گئے، آپ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے جو الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہے تھے، کہ جس وقت بھائیوں نے ابتدائی ظلم تو بھائیوں کی طرف سے ہوا تھا نا کہ کنویں میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد پھر بکتے بکاتے جب اللہ نے حالات کو تبدیل کیا تو مصر کے تخت پہ اللہ نے بٹھا دیا۔ اور جب یہی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، پہلے بھائی کا تعارف ہو چکا، دوسرے بھائی ابھی پہچان نہیں پائے۔ اللہ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے باپ کا حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ یوسف کو جانتے ہو؟ ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم جاہل تھے؟ اب اس کے بعد وہ حیران ہوئے، انہوں نے توجہ سے دیکھا، انک لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں واقعی میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے جس کی پہلے شناخت مجھے ہو چکی ہے، آپ بھی بھائی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ معذرت کے الفاظ ابھی زبان سے بولنے لگے تھے، فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیو آج میں تمہیں زبانی تانا بھی نہیں دوں گا، تم سے معذرت کس بات کی کرواؤں گی۔ اور یہی الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ظالموں کو جنہوں نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج میں اپنی قوم قریش کے لوگوں کو زبان سے تانا بھی نہیں دوں گا، سارے آزاد ہیں، کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، کسی کو قیدی نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ ہوتی ہے خون ریزی۔ انسانیت کا دوست اسلام سے بڑا اور کوئی بھی نہیں۔ اب دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں یہ قانون قاعدے کے مطابق ہوتی ہیں۔ کبھی اس نقطے پہ غور کیا گیا ہے کہ بے گناہ لوگ کتنے مرتے ہیں؟ اسلام ہے جو اس نقطے پہ غور کرتا ہے صرف کہ قصورواروں کے ساتھ بے قصور جو ہے اس کی جان نہیں جانی چاہیے، جس حد تک ممکن ہو بے قصور کی جان کو بچانے کی
از حد کوشش کی جاتی ہے اسلام کے اندر. اب دیکھو جا رہے ہیں مقابلے میں دشمن کے علاقے فتح کرنے کے لیے، جنگجو فوجوں کے ساتھ آمنا سامنا ہے، لیکن جاتے ہوئے تلقین ہوتی ہے جا تو رہے ہو لیکن خیال کرنا جس نے تلوار نہ اٹھائی ہو اس پہ وار نہ کرنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، اگر کسی عبادت گاہ میں گھس جاؤ تو اس کی توہین بھی نہیں کرنی اور وہاں پر رہنے والے مذہبی لوگوں کا قتل بھی نہیں کرنا. یہاں سب سے زیادہ اسلام میں مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہاں کہا گیا ان کے مذہب کا بھی احترام کرنا، مذہبی لوگوں کو بھی قتل نہیں کرنا، ان کی کھیتیوں کو نہیں اجاڑنا، ان کے درختوں کو نہیں اکھیڑنا اور ان کو نہیں جلانا. یعنی اس حد تک قوانین دنیا کا کوئی مذہب اس قسم کے مہذب قوانین پیش کر سکتا ہے کہ جس میں جنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن علاقوں میں جنگ ہو رہی انہی کے تحفظ کی شکلیں بھی سامنے، ان کی زمینوں کا تحفظ، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ، ان کے بچوں کا تحفظ، ان کی عورتوں کا تحفظ، اور لڑنا ہے تو صرف ان سے جنہوں نے ہاتھ میں اسلحہ اٹھایا ہوا ہے. دنیا کا کوئی مذہب یہ نمونہ پیش نہیں کر سکتا. آج کل کے جدید دور کے یہ جو مکروہ اور گندے اور ناپاک چہرے ہیں جو اپنے آپ کو تہذیب کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، دنیا میں امن کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے دنیا میں؟ زیادہ آپ دور نہ جائیں، 2 عظیم جنگوں کے اندر کروڑوں آدمی جو ہے وہ دنیا لقمہ اجل بنے. کس بنیاد پہ بنے؟ ان کے اعداد و شمار کو تو کوئی نہیں دیکھتا. اور اسی طرح ہمارے بالکل قریب افغانستان کے اندر جس وقت ایک جائز حکومت طالبان کی گرائی گئی، کوئی قصور نہیں تھا ان کا. ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے عوامی علاقوں پر، عوامی آبادیوں پر ایسے بم استعمال کیے گئے جو بم جنگلوں کو صاف کر کے چھاؤنیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر ہسپتال بھی، سکول بھی، مسجدیں بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سارے اس کے اندر نہیں رگڑے گئے. لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن حیران ہوتے ہیں ہم اپنے عقل پرست مسلمان بھائیوں پر کہ جو صرف ان کی بات سنتے ہیں اور مگر اتنے مغرب زدہ ہیں کہ خود بخود وہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھو جی واقعی اسلام میں خون ریزی تو ہے نا جی بھائی. اسلام میں خون ریزی اگر ہے تو صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اصول اور قانون اور ضابطے کے اندر رہ کر، ضابطے کی خلاف ورزی نہیں. اور اس کے اندر بھی جس حد تک ممکن ہو سکے پہلے اسلام کی دعوت دو جا کر. اگر اسلام قبول نہیں کرتے کوئی جبر والی بات نہیں، نظام قبول کر لیں. اسلام قبول نہ کریں نظام قبول کر لیں. اور وہ نظام بھی اپنا نہیں ہے، نظام بھی کس کا دیا ہوا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس روئے زمین پر انسان خلیفہ ہے. خلیفہ ہے یا نہیں؟ خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور یہ خلیفہ جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ سے وہی حاصل کرے گا. اسی کے نمائندے ہوں گے، اسی نسل کے انسان ہوں گے، انبیاء. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ سے وہ وہی حاصل کریں گے اور وہی کے ذریعے سے پھر جو ایک نظام بنے گا اس کو دنیا کے اندر رائج کیا جائے گا. پھر علماء اس کے انبیاء علیہ السلام کے پھر وارث بنیں گے، خلفاء ان کے نائب اور وارث بنیں گے. اور اس طریقے سے دنیا کے اندر وہ نظام کہ جس کے اندر انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، جس میں ہر قسم کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، فصلوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، دشمنوں کے بھی حقوق ہیں، جس کے اندر ہر قسم کے حقوق ہیں. اس نظام کو پھیلایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے لیے زیادہ فلاح و بہبود رکھتا ہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ محض کسی کے کہنے کی بنیاد پر مسلمان کو شرمندہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم دہشت گرد لوگ ہیں. اور پھر ہم ایک نظام ہے، ایک غرض ہے، مقصود ہے. علاقے فتح کرنا مقصد نہیں، لوگوں کو مارنا مقصد نہیں. اس لیے جو میں نے عرض کیا گزشتہ بیان میں کہ ذات السلاسل نام کی جو جنگ ہوئی عراق کی، یعنی فارس کی ابتدائی جنگوں میں عراق کے علاقوں کی طرف، اس جنگ کے اندر دشمن شکست کھا گئے، بھاگ گئے، دریا دجلہ فرات دوڑ کے فرات سے پار نکل گئے اور وہاں اس علاقے کے اندر بصرہ نامی شہر کو آباد کیا گیا جو آج بھی موجود ہے.
پھر وہاں سے مال غنیمت جو ہرمز کی ایک ٹوپی تھی بڑی قیمتی قسم کی ٹوپی وہ بھی، اور باقی مال غنیمت بھی، اور ایک ہاتھی بھی مدینہ طیبہ بھیجا گیا۔ اب یہ جو جزیرہ عرب کے لوگ تھے یہاں پر چونکہ ہاتھی نہیں ہوتے تھے باقاعدہ، ہاتھی افریقہ کا جانور ہے، پھر اس طریقے سے پھیلتے پھیلتے پھر فارس کے علاقوں میں بھی ان لوگوں نے خریدے، وہ بادشاہ لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ ہاتھی گیا تو صحابہ کرام میں سے کسی نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تھا پہلے، اب سارے لوگ اس سے جمع ہو گئے، بچے بھی بڑے بھی۔ اب یہ باقاعدہ یعنی سیرت کی کتابوں میں بحث موجود ہے اس کے اوپر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھی دیکھا ہوا تھا یا نہیں دیکھا ہوا تھا۔ قرآن میں ہاتھی کا ذکر تو آتا ہے لیکن خود آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی، اس لیے کہ آپ اگر دیکھتے تو آپ یعنی اس دیکھنے کا کوئی نہ کوئی تذکرہ ہوتا، کوئی پس منظر ہوتا، کوئی سیاق و سباق ہوتا، کوئی واقعہ سامنے آتا، لیکن کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا۔ لیکن ایک رائے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ اچھا جی، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، وہ جو خاص قسم کی ایک بیری کا درخت ہے جس پر آپ نے ایسا عجیب و غریب کیف دیکھا، ایسی بہترین نورانی کیفیت کا آپ نے وہاں پر مشاہدہ کیا، آپ نے کہ اس جیسی لذت کو میں اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا جس سے کی وہاں لذت موجود تھی۔ اللہ کے قرب کی منازل تھی نا خاص۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو بیری تھی اس کے اوپر جو پھل لگا ہوا تھا کقلال الحجر، قوم حجر جو ہے اس کے مٹکوں کی طرح اس کے اوپر پھل لگا ہوا تھا۔ وَإِذَا أَوْرَاقُهُ كَأَذْنَابِ الْفِيلِ، فرمایا اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کانوں کے مشابہ تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مشابہ تھے۔ اب اس سے جب آپ نے تشبیہ دی تو پھر اس سے ایک اصول سامنے آتا ہے، انسان تشبیہ ہمیشہ اسی چیز سے دیتا ہے کہ جس چیز کو خود دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے خود دیکھا ہوا ہو اس لیے آپ نے فرمایا۔ لیکن بہرحال اگر دیکھا بھی ہو تو ایک نادر الوقوع چیز، بہت قلیل دیکھا ہوا۔ اور مدینہ طیبہ میں جب ہاتھی آیا تو بڑا انبوہ لگ گیا، لوگوں کا ہجوم لگ گیا، صحابہ کرام مرد نکلے ہوئے ہیں باہر ہاتھی دیکھنے کے لیے، بچے نکلے ہوئے ہیں ہاتھی کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ چلو جی اس ہاتھی صاحب کو واپس کر دو، ہم یہ انداز پسند نہیں کرتے، اس لیے یہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کی علامت ہے۔ ہم تو خادم ہیں، ہم شاہ نہیں ہیں، نہ شاہ ہیں نہ شہنشاہ ہیں، ہم دین کے خادم اور غلام ہیں، ہمیں یہ انداز پسند نہیں۔ ہاتھی کو انہی علاقوں کے اندر بھیج کر اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اور پھر وہ ذات السلاسل والی فتح جب ہو چکی، اب اس کے بعد حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی منزل حیرہ تھی، عراق کا حیرہ، خاص مرکز تھا عراق کا، دل تھا عراق کا کہ وہاں تک پہنچنا ہے، اس لیے کہ عراق پر بہت سارے حصے پہ فارس قبضہ کر چکا تھا، تھوڑے بہت فارسی علاقے تھے، زیادہ تر علاقے عرب کے تھے۔ اب عرب کے لوگ جو تھے وہ بھی سامنے مقابلے میں جنگ کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے اپنی منزل جو اسی حیرہ کو بنایا، ادھر نکلنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ پر یزدگر جو اس علاقے کا بڑا گویا کہ بادشاہ کا نمائندہ تھا، اس یزدگر نے مقابلے میں جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کر دی، لشکر بھیجنا شروع کر دی۔ تو پہلا جو مقابلہ ہوا، ایک مقام کے اوپر جا کر ٹکراؤ ہو گیا، آمنا سامنا ہوا۔ اس نے جو لشکر بھیجا اس میں 3 بڑے بڑے پہلوان تھے، ایک کا نام قارن تھا، ایک کا نام نوشجان تھا، ایک کا نام قباد تھا، 3 بڑے بڑے پہلوان۔ اس کا یہ آرڈر تھا کہ پہلے یہ باہر نکلیں گے اور یہ باہر نکل کر مبارزت کی دعوت دیں گے۔ مبارزت تو سمجھتے ہیں نا، کہ باہر نکل کر اعلان کریں گے کون آئے گا مقابلے میں۔ اس لیے کہ وہ اس دور میں صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسے پہلوان تھے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں ان سے زیادہ سخت پہلوان انسان کو نہیں دیکھا گیا، اس قسم کے وہ پہلوان تھے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو مرعوب کر دیا جائے گا۔ وہ جب وہ مقابلے کے اندر آئے سامنے، ان میں سب سے پہلے قارن سامنے آئے، تو قارن جب سامنے آئے جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نوشجان سامنے آیا، ایک اور صحابی حضرت عاصم ہم مقابلے میں آئے، انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا ایک ہی بار۔ یہ اللہ کی مدد ہے نا،
پھر اس کے بعد تیسرا پہلوان سامنے آیا کباد نام کا، اس کے مقابلے میں عدی ابن حاتم جیسے صحابی نفیس مزاج کے آدمی تھے، انہوں نے بھی اس کی گردن اڑا کے رکھ دی۔ جب تین پہلوان اوپر نیچے ان کے مارے گئے تو وہ فوج بھاگی پیچھے کی طرف گھبرا کر، اور وہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ 30,000 ایرانی اس جنگ کے اندر قتل ہوئے اور بہت بڑی تعداد ان کی قید بھی ہوئی، گرفتار ہوئی، قیدی بنائے گئے ان کے۔ پھر اسی طرح پھر انہوں نے رخ کر دیا حضرت خالد بن ولید حیرہ کی طرف۔ اب ایک اور مقام آگے آ گیا، مقام دلجا اس کو کہتے ہیں، جو دجلہ اور فرات ان دونوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، جہاں پر پھر آمنا سامنا مسلمانوں کا اور لڑائی اور جنگ کی کیفیت ہوئی۔ پھر اللہ نے اس مقام کو بھی فتح کر دیا، یہ جگہ بھی یعنی فتح سے ہمکنار ہو گئے۔ پھر آگے چل پڑے، پھر اسی طرح یعنی پورے علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، اور جہاں فتح ہوتی ہے وہاں کسی نہ کسی مسلمان کو اس علاقے کا ذمہ دار بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے، جو وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اسلام کے مختلف مناظر دکھاتا ہے، مختلف مشاہد دکھاتا ہے، عبادات کے طریقے دکھاتا ہے۔ پھر اس میں سلوک کا ایک نظام قائم کیا جاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ان علاقوں میں جو باقی بچے ہوئے کفار ہوتے ہیں وہ سارے مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت بڑی تعداد مسلمان ہوتی ہے ان کی۔ پھر اسی طرح حیرہ کی طرف پھر آگے عازم سفر ہوئے تو یزدگر نے 2 بڑے سرداروں کی فوجیں آگے بھیج دی مقابلے میں، تو ایک کا نام جابان تھا اور ایک کا نام بہمن تھا، ان کی فوجیں آ گئیں۔ پھر اسی طریقے سے کچھ عرب قبائل بھی سامنے، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے، بہت بڑا لشکر مقابلے میں آ گیا۔ اب اللہ کی شان، جتنا بڑا لشکر مقابلے میں آتا تھا اتنا جلدی مسلمان ان کے اوپر فتح یاب ہو جاتے تھے، جتنا بڑا لشکر ہوتا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا وسیع تعداد کے اندر جب لشکر سامنے آیا، حضرت خالد بن ولید نے سوچا کہ دیکھو ہمارے پاس تو تعداد بہت کم ہے، کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اب حکمت عملی اختیار کی، حکمت عملی اختیار کی کہ فوج کا ایک حصہ جو تھا اس کو کہا آپ غائب ہو جائیں، یہاں نظر نہ ہو، اور جس وقت ہماری جنگ چھڑ جائے تو تم نے اچانک پیچھے سے حملہ کرنا ہے آ کر۔ اب ادھر جب جنگ چھڑ گئی مسلمانوں کی، اور کفار جو وہ بڑے جذبے اور جوش کے ساتھ مسلمانوں کو مارنے کے لیے آگے کی طرف نکل رہے ہیں، کہ پیچھے سے مسلمانوں کی دوسری وہ جو دستہ غائب ہوا تھا اس نے پیچھے سے حملہ کیا، اچانک ان کے اندر بگدڑ مچ گئی اور وہاں پر بھی بہت بڑی تعداد ان کی قتل ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ گئے۔ اور پھر اس حد تک وہ گئے کہ ان میں سے بعض دستے ان کے جو تھے وہ کھانا پکا چکے تھے اپنا، کھانا پکا کے کھانا اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ جب کھانا چھوڑ کے گئے تو وہاں پر یعنی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے زندگی میں پہلی مرتبہ آٹے کی روٹی دیکھی، گندم کے آٹے کی روٹی وہاں پر دیکھی، جس کو میدے کی روٹی کہا گیا، لیکن میدا اس زمانے میں یہ آٹا میدا ہوتا تھا، یعنی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پہلی مرتبہ دیکھی۔ اب یہ بات شاید آپ کو معلوم ہے یا نہیں کہ مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں گندم نہیں ہوتی تھی۔ ایک یہ ہے کہ نہ اگنا وہ الگ بات ہے، آتی نہیں تھی کہیں سے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک جو تھی وہ روٹی کی شکل میں آپ نے ہمیشہ جو کا استعمال کیا ہے، ساری زندگی آپ نے جو استعمال فرمایا، اور مجھے تو ابھی تک کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے گندم کی روٹی کا ایک لقمہ بھی کھایا ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ کھانا جائز نہیں ہے، میسر ہی نہیں تھی، موجود ہی نہیں تھی۔ اور مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ جب قافلے آتے ہیں اور باتیں چلتی ہیں تو گندم کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ان لوگوں کو یعنی بہت بڑا رئیس سمجھا جاتا تھا کہ جو گندم کھایا کرتے ہیں، ان کے تذکرے ہوتے تھے کہ دیکھو جی گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔ اور شام کے علاقے میں گندم ہوتی تھی، یا عراق میں ہوتی تھی، یا ایران، ان علاقوں میں گندم ہوتی تھی۔ اس لیے صدقۃ الفطر کے متعلق جو ہے نا پھر باقاعدہ ایک بحث چلتی ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کتنی ہے گندم کی شکل میں، کھجور کا ایک سا ہے، جو کا ایک سا ہے، ستو کا ایک سا ہے، کشمش کا ایک سا ہے، باقی ساری چیزوں کا ایک سا ہے پورا، لیکن گندم کا کتنا ہے جی؟ تو گندم کا نصف سا ہے۔ اچھا جی نصف سا کیسے بن گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم تھی ہی نہیں، تو آدھا سا کس طرح بن گیا؟
اس پر بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو جی صحابہ کرام میں سے حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا تھا، وگرنہ گندم سے بھی اگر کوئی دے گا تو پورا ایک سا دے گا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم استعمال کی یا نہیں کی، لیکن آپ نے گندم کے متعلق سنا ہوا ضرور تھا، پتہ بھی تھا، دیکھی ہوئی بھی آپ نے ہوگی یقیناً، لیکن باقاعدہ استعمال کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا، کیونکہ گندم مہنگی بھی تھی اس زمانے کے اندر، فرمایا کہ نصف سا دے دیا کرو اس کا، باقی چیزوں کا ایک سا اور اس کا نصف سا دے دیا کرو۔ اور اسی وجہ سے جس وقت پھر شام کے علاقے کی فتوحات ہوئی اور مدینہ طیبہ میں گندم آنے لگی عام، تو وہاں پر بعض صحابہ جن میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے تھے کہ اب چونکہ گندم عام ہو چکی ہے لہذا اب ہم نصف سا نہیں پورا ایک سا، ہر چیز کا ایک سا نکالا کریں گے۔ لیکن ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جس چیز کی تحدید رسول اللہ نے فرما دی، حد رسول اللہ نے بیان کر دی ہے کہ اس کا نصف سا دیا جائے گا، وہ چاہے مہنگی ہو جائے چاہے سستی ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم اللہ کے رسول کے ان الفاظ کے اوپر پاسداری کرتے ہوئے اس کا نصف سا ہی ادا کریں گے جتنی ہم آج کل صدقۃ الفطر کے اندر ادا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے وہاں پر جب دیکھا کہ وہ جو لشکر تھا ان کے سامنے گندم کی روٹی ہے، چھنی ہوئی گندم کی روٹی بغیر چھان کے صاف کی ہوئی، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ بڑے مالدار لوگ ہیں بھائی، میدے کی روٹی کھاتے ہیں اور گندم کی روٹی، چھنے ہوئے گندم کی روٹی کھاتے ہیں، یعنی یہ چیزیں بھی ان کے سامنے بڑی تعجب والی چیزیں تھیں۔ اور پھر اسی طرح جب اور مزید آگے نکلے، حیرہ کے قریب پہنچ گئے، تو حیرہ کا جو گورنر تھا آزازہ اس کا نام لکھا ہے، آزازہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے کہا مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور یہ آئیں گے دریا کراس کر کے، تو تم دریا کو جلدی سے ایک طرف سے بند دینے کی شکل میں تیار کرو کہ تاکہ جب ان کی کشتیاں اندر پہنچ جائیں تو اس وقت دریا ایک طرف سے جہاں سے بہ رہا اس طرف سے بند ہو جائے۔ اور مسلمانوں نے جب اپنی کشتیاں اندر ڈالی تو ادھر سے انہوں نے بند باندھ دی، جب بند باندھا تو پانی نکل گیا نیچے سے اور کشتیاں وہاں رک گئیں۔ لیکن یہ تو ایسا لشکر ہے نا کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اسلام میں جتنی بھی فتوحات ہیں ان کو گہرائی سے اگر دیکھا جائے تو سوائے اللہ کی مدد و نصرت کی اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ ورنہ جس وقت بدر کا مارکہ جو ہے اس کا ذکر قرآن کرتا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم گڑ گڑا کے اللہ کے حضور مانگ رہے تھے، اللہ نے مدد کی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتہ مسلسل لگاتار نیچے اترے گا اور آ کر تمہارے شانہ بشانہ لڑے گا۔ اور جب یہ ذکر کیا تو اس کے بعد فوراً کہا کہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، ما جعلہ الا بشرا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو خوشخبری ہے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، لیکن حقیقت میں مدد و نصرت کس کی طرف سے ہوتی ہے ابھی؟ ایک اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت خالد بن ولید چونکہ سب سے آگے تھے، کشتی سے نیچے اترے اور اسی طرح اندھا دھند سیدھے اس کے بیٹے کے پاس جا پہنچے۔ وہ جو سردار کا بیٹا وہاں آیا ہوا تھا اس کی گردن اڑا دی، جب اس کی گردن اڑی تو وہ ساری قوم، وہ تھے بھی تب وہ پرست سردار کے مرنے پہ ان کے پاؤں عموماً اکڑ جایا کرتے تھے، پیچھے بھاگے اور جا کر حیرہ کے قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ اور پھر ان کو یہ خبر مل گئی کہ شہنشاہ بھی مر گیا ہے۔ شہنشاہ کے مرنے کے بعد اور ان کے حوصلے پست ہوئے تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی اور بہت آسان شرائط کی بنیاد پہ صلح ہو گئی، اور حیرہ جو ہے پھر مسلمانوں کا عراق کے اندر ہیڈ کوارٹر بن گیا کہ جس کی بنیاد پر پھر دائیں بائیں اور زیادہ فتوحات پھیلتی چلی گئیں۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا الہ العالمین، تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا دے،
اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرما، آپ کے نورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی جائز حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما، حلال مصارف پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، حرام کے ایک ایک لقمے سے محفوظ فرما، ایک ایک ذرے سے محفوظ فرما، جان بوجھ کر حرام کھانے سے محفوظ فرما، بھول چوک سے حرام کھانے سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، جتنی زندگی گزرے آپ کے احکام کو مانتے ہوئے گزرے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں زبانوں پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔